صدا۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ہر وہ جائز نعمت عطا فرمائے جس کے آپ خواہش مند ہوں۔ دوستو، آج کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ بہت خوفناک ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ خوفناک واقعات سننے کا شوق رکھتے ہیں، ذرا آج یہ واقعہ سن کر دیکھیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور ہو سکے تو لائٹ بھی بند کر لیں۔ یہ واقعہ ہمیں خرم نے بھیجا ہے، جو ایک ٹرک ڈرائیور ہے اور لاہور کا رہائشی ہے۔ خرم، اتنا خوفناک واقعہ بھیجنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چلیے دوستو، خرم کا واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام خرم ہے۔ میں لاہور کا رہائشی ہوں اور پیشے کے لحاظ سے ٹرک ڈرائیور ہوں۔ یہ واقعہ دسمبر سن 2021 کا ہے۔ ایک بھائی نے میرا ٹرک بک کروایا۔ ان کو فرنیچر لے کر لاہور سے ایک گاؤں میں لے کر جانا تھا۔ لاہور سے موٹر وے کے ذریعے ان کے گاؤں کا راستہ 3 سے 4 گھنٹے کا تھا۔ اس بھائی نے میرا نمبر لیا اور کہا کہ میں فرنیچر ریڈی کروا کر آپ کو کال کرتا ہوں۔ میں نے اس بھائی سے کہا کہ زیادہ دیر نہیں کیجیے گا، کیونکہ رات کو اسموک کی وجہ سے موٹر وے بند ہو جاتا ہے۔ اس بھائی نے کہا کہ میں جلد سے جلد فرنیچر ریڈی کروانے کی کوشش کروں گا، لیکن بدقسمتی سے اس بھائی کو فرنیچر ریڈی کروانے میں کافی دیر لگ گئی۔ تقریباً رات کو 8 بجے اس بھائی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ فرنیچر ریڈی ہے، آپ آ جائیں۔ میں اس وقت تک ان کا انتظار کرتے کرتے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس وقت تو بہت مشکل ہے، اسموک کی وجہ سے موٹر وے بھی بند ہو جائے گا، لیکن ان بھائی نے مجھ سے بہت ریکویسٹ کری اور کہا کہ کل میری بہن کی شادی ہے اور یہ فرنیچر اس کے جہیز کے لیے ہے، اور اس وقت ان کو کوئی دوسرا ٹرک بھی نہیں مل رہا تھا۔ ان کی اتنی زیادہ ریکویسٹ کرنے کے بعد میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اگر موٹر وے بند ہوگا تو ہم جی ٹی روڈ سے جانے کی کوشش کریں گے۔ خیر، میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ فرنیچر وغیرہ لوڈ کروا کر ہم نے رات کے تقریباً 9:45 بجے ان کے گاؤں کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ اسموک بہت زیادہ تھی۔ جب ہم موٹر وے پر پہنچے تو توقع کے مطابق موٹر وے بند تھی، لہٰذا میں نے اپنا ٹرک جی ٹی روڈ کی طرف موڑ لیا اور ان کے گاؤں کی طرف جانے کے لیے جی ٹی روڈ پر روانہ ہو گئے۔ جی ٹی روڈ کے ذریعے ان کے گاؤں کا سفر 6 سے 7 گھنٹے کا تھا، یعنی اب ہمیں اور زیادہ لمبا سفر طے کرنا تھا۔ ان بھائی نے مجھے بتایا کہ مالی مشکلات کی وجہ سے انہیں فرنیچر لینے میں دیر ہو گئی ہے، اور میرا بہت شکریہ ادا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جتنا سفر ایکسٹرا ہوگا میں آپ کو اس کے ایکسٹرا چارجز دوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ خیر، جی ٹی روڈ پہ ہم بہت ہی ہلکی رفتار میں چل رہے تھے، کیونکہ اسموک بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم ہو گئی تھی۔ دوسری گاڑیاں بہت قریب آنے کے بعد نظر آ رہی تھیں۔ بہرحال ہم سفر طے کرتے رہے۔ ہم نے تقریباً آدھا سفر طے کر لیا تھا کہ جی ٹی روڈ ٹریفک جام کی وجہ سے بلاک ہو گئی۔ 15-20 منٹ تک ہم انتظار کرتے رہے، لیکن ٹریفک نہیں کھلی۔ میں نے اتر کر دوسری گاڑی والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ 1 گھنٹے سے کھڑے ہیں، لیکن ٹریفک ابھی تک نہیں کھلی۔ نہ جانے آگے کیا ہوا تھا، ٹریفک کیوں جام تھی، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ میرے ساتھ والے بھائی نے گوگل میپ پر دیکھ کر بتایا کہ ٹریفک کافی آگے تک جیم ہے،
انہوں نے کہا کہ سائٹ سے ایک الٹرنیٹ راستہ ہے جو تقریباً 12 کلومیٹر بعد ہمیں واپس جی ٹی روڈ پر لے آئے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پہلے کبھی اس راستے پر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے گوگل میپ پر دیکھا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اندر اس الٹرنیٹ راستے پر سگنل ہوں یا نہیں۔ اگر سگنل نہیں ہوئے اور گوگل میپ نہیں چلا تو ہم کیسے آگے کا راستہ طے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں نے اس پورے ایریا کا میپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اندر سے میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن ان کے کہنے پر میں نے اس الٹرنیٹ راستے پر اپنا ٹرک اتار دیا۔ 1.5 سے 2 کلومیٹر تک تو روڈ صحیح تھا، اس کے بعد کچا راستہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر اسموک کافی کم تھی، اس راستے پر ہمارے سوا کوئی نہیں تھا، دور دور تک کوئی آبادی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات بہت زیادہ اندھیری تھی، دور دور تک کوئی آدم نہ کوئی آدم ذات۔ مجھے اس راستے سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے بھائی سے کہا کہ کہیں ہم غلط تو نہیں آ گئے۔ انہوں نے اپنے فون پر گوگل میپ پر نظر ڈالی اور کہا کہ نہیں، میپ کے لحاظ سے تو ہم صحیح جا رہے ہیں۔ ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ہمیں روڈ کے بیچوں بیچ ایک شخص لیٹا نظر آیا۔ میں نے کہا کہ یار، اتنی رات کوئی اکیلا شخص اس ویرانے میں کیا کر رہا ہے؟ میرے ساتھ والے بھائی نے کہا، یار یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے؟ ان بھائی کی یہ بات سن کر میرے پورے جسم پر خوف کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً ٹرک کو بریک لگا دیا۔ ہم اس شخص کے کافی قریب پہنچ گئے تھے۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں اب وہ ہمیں بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کافی خون جمع تھا اور قریب ہی ایک ٹورسٹ بائک بھی گری ہوئی تھی۔ میں نے کہا، نہیں یار، ایسا لگ رہا ہے کہ اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور شاید خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ چلیے چل کر اس کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے اس کے قریب جا کر اس کو دیکھا تو وہ مر چکا تھا، اور اس کو مرے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا جسم کالا پڑ گیا تھا اور ہلکی ہلکی لاش سڑنے کی بدبو بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اس ویران اندھیرے میں، اس پر اسرار ماحول میں ایسی لاش دیکھ کر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ والے بھائی کی طرف دیکھا، وہ بھی بہت زیادہ پریشان اور خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے بہت ہی خوف زدہ اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اب ہم کیا کریں؟ میرے ساتھ والے بھائی نے کہا کہ رکو، میں پولیس یا ایمبولینس کو کال کرتا ہوں۔ جب انہوں نے موبائل نکال کر دیکھا تو موبائل کے اندر تو سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنا موبائل نکال کر دیکھا، میرے موبائل میں بھی سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ہم پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ میرے ساتھ والے بھائی نے کہا کہ اس لاش کو سائٹ میں کرتے ہیں تاکہ کم از کم ہمارا ٹرک تو یہاں سے نکل جائے۔ جی ٹی روڈ پر پہنچ کر جب سگنل آ جائیں گے تو پھر پولیس کو اطلاع کر دیں گے، یا کوئی راستے میں تھانہ وغیرہ آیا تو وہاں اطلاع کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس لاش کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے تو اس سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے، اور اگر ہم اس پر ہاتھ لگائیں گے تو ہمارے فنگر پرنٹس بھی اس پر آ جائیں گے۔ تو میرے ساتھ والے بھائی نے کہا کہ سوکھے ہوئے درخت سے لکڑیاں توڑ لیتے ہیں، لکڑی سے اس لاش کو سائٹ میں کر دیتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے آگے تو جا پائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لکڑی کو کسی کپڑے سے پکڑ لیں گے۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس لاش کو سائٹ میں کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لاش مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوفناک طریقے سے گھور رہی ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا، شاید بتانے میں اتنا خوف محسوس نہیں ہو رہا ہو، لیکن اب یقین جانے وہ اندھیری رات، ویرانہ
دور دور تک کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، اس پر ایسی خوفناک لاش کا مجھے اس طریقے سے گھورنا، خوف کے مارے میرا پورا جسم اندر تک لرز رہا تھا۔ اس لاش کو سائٹ میں کرتے ہی میں فوراً جا کر ٹرک میں بیٹھا، ٹرک کو اسٹارٹ کر کے فل اسپیڈ میں ایکسیلیٹر دیا تاکہ جلد از جلد اس خوفناک لاش کے پاس سے آگے گزر جاؤں۔ جب یہ لاش پیچھے رہ گئی تو میرے دل کو تھوڑا سکون آیا، لیکن تھوڑا آگے جاتے ہی ٹرک ایک جھٹکے کے ساتھ رک کر بند ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ٹرک کے ساتھ میرا دل بھی بند ہو گیا ہو۔ بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی ٹرک دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ والے بھائی سے کہا کہ رکے میں انجن دیکھتا ہوں، یہ ٹرک ایسے کیسے بند ہو گیا؟ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ابھی میں نے یہ بولا ہی تھا کہ ٹرک پر کسی نے زور سے دستک دی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں دوسری طرف سے بھی بہت زور سے دستک ہوئی، جیسے کوئی بہت زیادہ بھاری ہاتھ زور زور سے ٹرک پر مار رہا ہو۔ میرے ساتھ والے بھائی نے بھی دروازے سے جھانک کر باہر دیکھا، لیکن اس طرف بھی کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہم بس ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ہم سے خوف کی شدت کی وجہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک دم سے ہمارا ٹرک زور زور سے ہلنا شروع ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کافی سارے لوگ ایک ساتھ مل کر ہمارے ٹرک کو ہلا رہے ہوں۔ ہم بے ساختہ ٹرک سے نیچے اتر گئے۔ ہمارے نیچے اترتے ہی ٹرک ہلنا بند ہو گیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یار یہ کیا تھا؟ کہیں کوئی جانور تو نہیں تھا؟ میرے ساتھ والے بھائی نے کہا، یار اتنا زیادہ طاقتور جانور کون سا ہو سکتا ہے جو پورا ٹرک ہلا دے؟ ضرور یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ ایسا کرتے ہیں ٹرک سے تھوڑا دور ہٹ کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ ہم ٹرک سے تھوڑا دور ہٹے، لیکن ہمیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تو ہمارا خوف انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اگر ہم پیدل بھاگتے تو کہاں بھاگتے؟ دور دور تک تو کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں ہمیں ایک عجیب سی غرانے کی آواز آئی۔ جب ہم نے غرانے کی آواز کی طرف دیکھا تو وہی لاش جس کو بھی ہم تھوڑی دور پہلے سائٹ میں کر آئے تھے، وہ حیرت انگیز طور پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور انتہا سے زیادہ خوفناک آوازیں نکالتی ہوئی خوفناک انداز میں ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ اف خدایا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کس قدر خوفناک لگ رہی تھی۔ ہم نے بے ساختہ بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم بہت تیز بھاگ رہے تھے، لیکن غرانے کی آواز ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ ہم تو وہیں تھے جہاں سے ہم نے بھاگنا شروع کیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ والے بھائی سے کہا کہ رک جاؤ، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا، ہم تو وہی ہیں جہاں سے ہم نے بھاگنا شروع کیا تھا۔ ہم دونوں کی ہمت جواب دے گئی، ہمارے پیروں میں سے تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ ہم وہیں بیٹھ گئے اور رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ والے بھائی نے روتے ہوئے کہا، یا اللہ رحم، ہماری مدد فرما۔ بھائی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر نہ جانے کیسے میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کری، وہ زندہ لاش وہیں رک گئی۔ یقیناً اس لاش پر جنات کا اثر تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ آیت الکرسی کی تلاوت کی وجہ سے وہ خوفناک لاش رک گئی ہے، تو میں نے اپنی پوری جان لگا کر زور زور سے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ والے بھائی نے بھی بلند آواز میں آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔
آیت الکرسی کی تلاوت سن کر وہ لاش وہیں زمین پر گر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آیت الکرسی کی تلاوت کی وجہ سے وہ مخلوق یا وہ جنات جس کے زیر اثر وہ لاش تھی وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، یا ان کی طاقت کم ہو گئی ہے۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے تھے، کیونکہ میں براہ راست اپنی آنکھوں سے آیت الکرسی کا معجزہ اور اس کی طاقت دیکھ رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا اور فوراً ٹرک کے اندر جا کر اگنیشن دیا تو ٹرک اسٹارٹ ہو گیا۔ میرے ساتھ والے بھائی بھی فوراً اٹھ کر ٹرک میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جتنا تیز ہو سکا ہم نے ٹرک کو اسپیڈ دے کر بھگانا شروع کر دیا اور مسلسل آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہے۔ بالآخر اللہ اللہ کر کے ہم جی ٹی روڈ پر نکل آئے۔ یہ واقعہ میرے ذہن پر بہت گہرے اثرات چھوڑ گیا ہے اور مجھے آیت الکرسی کی طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ جو لاش جو ہم نے دیکھی، نہ جانے وہ لاش ہی تھی یا کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ آج تک میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر پایا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں سننا پسند ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔